السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ اللہم رب زدنی علما ورزقنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ عزیز السامعات، امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین آپ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کتاب التوحید کی دوسری کڑی لے کر پیش خدمت ہوں۔ امید ہے کہ آپ سبھی بغور سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح طرح سے اس کتاب کی وضاحت کرنے اور آپ سب کو بغور سماعت کرنے کے بعد ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نیز ہمارے عملوں میں اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ کتاب التوحید کے اندر مؤلف رحمہ اللہ نے پہلے باب کے اندر یعنی پہلی ہیڈ لائن کے اندر چند ایسے نصوص کا ذکر کیا ہے جو کتاب التوحید یعنی جو توحید کی فردیت اور اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مؤلف رحمہ اللہ نے جو آیت نقل کیا ہے وہ ہے سورہ زاریات آیت نمبر 56 کی۔ اللہ رب العالمین سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی اللہ رب العالمین انسانوں کو توحید جیسی عظیم غایت کی خاطر پیدا کیا، اسی کی وضاحت اس آیت کے اندر کر رہے ہیں۔ یعنی آسان ورڈ میں یوں سمجھ لیں کہ اگر سوال آپ سے یہ کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، تو جواب یہ ہوگا کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا، ہم انسانوں کو جنوں کو اللہ نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یعنی عظیم غایت، عظیم مقصد کیا ہے؟ توحید ہی ہے۔ یعنی توحید جیسی عظیم غایت ہی کے خاطر اللہ نے کیا کیا ہے؟ انسان اور جنوں کی تخلیق کی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ یعنی اللہ نے انسان اور جن کو پیدا کرنے کا مقصد کیا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ میں جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ یعنی عبادت کا مقصد، عبادت کی غرض بیان کی جا رہی ہے۔ اس آیت میں دیکھیے جو بیان ہے خلقتو، یہ اس کا مصدر کیا ہے؟ خلقہ۔ تو خلقہ یعنی کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، یعنی کسی چیز کو وجود میں لانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلق۔ لیعبدون، پھر آگے کیا کر رہے ہیں؟ خلقتو یعنی میں نے پیدا کیا۔ اب کیوں پیدا کیا؟ اس چیز کی وضاحت لیعبدون کے ذریعے سے کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، تاکہ کیا کرے؟ وہ میری عبادت کرے۔ مذکورہ آیت کریمہ میں ایک سے متعلق امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، یعنی انسان کی تخلیق کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ ذات پاک ہے کہ اس کی تخلیق کے مطلوبہ غایت اس کی عبادت ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے بندوں کو صرف اس لیے پیدا کیا، مقصد یہ ہے کہ عبادت ہے، جس کی اصل اس کی کمال محبت ہے۔ اس نے
یہ بھی خبر دی ہے کہ اس نے جن و انس کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ان کی یعنی جن اور انس کی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت تھی، اور نہ اللہ رب العالمین کو ان سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی نہ ہی اللہ رب العالمین انسان اور جنوں سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، بلکہ اپنے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نے انسان اور جنوں کو پیدا کیا، تو سارے فائدے انہی کے اپنے ہی ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین سورہ اسراء آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتے ہیں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یعنی دیکھیے کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین صرف اور صرف انسانوں کی تخلیق ایک ہی مقصد کے تحت، یعنی عبادت کے تحت کے لیے، اور یعنی آسان ورڈ توحید جیسی عظیم مقصد کے تحت انسان اور جنوں کو پیدا کیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زندگی میں توحید کو اپنائیں، ہم اپنے زندگی میں توحید کو نہ بھولیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے ایک ایگزامپل، ایک سیل فون ہے نا، یہ بھی اپنے عظیم مقصد کو نہیں بھولتی۔ اگر ہم سیل فون پہ ہیں، ہم ٹویٹر پہ ہیں، یا پھر میسنجر پہ ہیں، یا فیس بک پہ ہیں، یا پھر کہیں اندر سے اندر کسی بھی فائل پہ ہیں، ہے نا، لیکن جب کال آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ساری چیزوں سے نکل کر فون کی گھنٹی بج جاتی ہے۔ یعنی یہ سیل فون بھی جو ہے نا اپنے اصل مقصد کو نہیں بھولا ہے، لیکن ہم انسان اپنے اصل ہدف، اصل مقصد کو بھول گئے ہیں، اصل چیز کو بھول گئے ہیں کہ ہماری پیدائش کی مقصد کیا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین نے کیوں بنایا، اس عظیم مقصد کو ہم بھول گئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس یاد کو تازہ کریں اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جائیں، اور توحید کے ساتھ ملاوٹ نہ کریں، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت خالص کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ آج امت مسلمہ کا ایک عظیم طبقے کو دیکھا جاتا ہے جو اپنے آپ کو موحد تسلیم کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن آج وہ مومن، وہ مسلمان بھی ایسے کام کرتے ہیں جو کام مشرکین سے مشابہت رکھتی ہے، جو کام کفار سے مشابہت رکھتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے عبادت یا اپنے تخلیق کے اصل مقصد کو فالو کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ دوسری پوائنٹ یہ ہے، یعنی رائٹر جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں، وہ دوسری آیت یہ بیان کر رہے ہیں اپنے کتاب کے اندر، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ میسج پہنچا رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء کو بھیجا، جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، صرف ایک ہی مقصد کے تحت بھیجا، وہ بھی مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد لوگوں کو توحید کی طرف بلانا ہے اور شرک سے بچانا ہے۔ یعنی آسان ورڈ یوں کہہ لیں کہ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں انبیاء و رسول کو کیوں مبعوث فرمایا، کیوں بھیجا، اللہ نے دنیا میں نبی اور رسول کو کیوں بھیجا، تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا، جیسے 25 انبیاءوں کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے، اس کے علاوہ صحیح احادیث میں بھی ہمیں بہت سارے انبیاءوں کا ذکر ملتا ہے، تو اللہ جتنے بھی انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمائیں، تمام نبیوں کو، تمام انبیاء کرام و رسول علیہم السلام کو اسی توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے مبعوث فرمائیں، اسی توحید کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے بھیجا۔ دلیل سورہ نحل آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی اور ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور معبود باطلہ سے اجتناب کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا، ایک نبی بھیجا، تاکہ وہ کیا کرے، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے اور شرک سے بچائے، شیطان سے بچائے، معبود باطلہ کی عبادت سے بچائے۔
یعنی دنیا میں اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں سارے معبود باطلہ ہیں، اور سارے کی عبادت سے پرستی سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء و رسول کو بھیجا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں، قبروں پہ جا کے نظریں نہ چڑھائیں، قبروں پہ جا کے سجدے نہ کریں، قبر والے کو غوث اعظم اور مشکل کشا نہ سمجھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کو سدھاریں اور اپنے اصل مقصد کو سمجھیں اور اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ انشاءاللہ ہم یہیں سے آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں سمجھیں گے کہ بعثت کا معنی کیا ہے۔ بعثت کا کا معنی ہے بھیجنا، تو اس کا اطلاق کتنے معنوں پہ ہوتا ہے، تو اسی طرح امت کا اطلاق کتنے معنی پہ ہوتا ہے اور امت کی کتنے قسمیں ہیں۔ انشاءاللہ یہ ساری ڈیٹیل آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے۔ یہیں سے آج ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں صرف اور صرف اپنے عبادت کی توفیق دے اور شرک سے ہمیں بچا اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔